ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ قاف ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل خود براہ راست انسان کی تمام حرکات و سکنات اور اس کے ہر خیال کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ ان خیانتوں سے بھی واقف ہے جو آنکھیں کرتی ہیں، اور وہ تمام وساوس جو سینوں میں چھپے ہیں ان سے بھی وہ خوب واقف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان پر دو فرشتوں کا تقرر ہے جو اس کی ایک ایک بات کو درج کرتے جا رہے ہیں کہ انسان کا کوئی کام، اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ ایسا نہ رہ جائے جو کہ ریکارڈ نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جب وہ پیش ہوگا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آ رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی اعمال پر شہادت دینے کے لیے دو گواہ فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے، اور نہ صرف موجود ہوں گے بلکہ وہ سارا دستاویزی ریکارڈ بھی اللہ عز و جل کے حضور پیش کر کے ایک فلم کی طرح اس کو انسان کے سامنے چلا دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے ایک ایک بات، ایک ایک کام کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ انسان کو کثرت سے جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کی زبان کے اعمال ہوں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے، لوگ چہروں کے بل آگ میں اپنی زبان ہی کی بدولت گرائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ زبان ہی ہے جس سے ہم لا یعنی گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لغویات کے نقصانات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان جتنے کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مفید کلام، جس سے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو۔ کلام کی دوسری قسم ہے مضر کلام، جس سے دین اور یا دنیا کا کوئی نقصان ہو۔ اور تیسری قسم کو فرمایا کہ نہ مفید اور نہ مضر کلام، یعنی وہ کلام جو لا یعنی ہو، جو لا حاصل ہو، غیر مفید ہو۔ اور پھر بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ تیسری قسم کی گفتگو جو ہے، یہ بھی در حقیقت وہی کلام ہے جو دوسرے درجے کا مضر کلام ہے، کہ جس سے انسان کو نقصان ہی نقصان ہے۔ کہ اس طرح جب اس نے یہ لا یعنی اور لا حاصل بات کی، اگر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہہ لیتا تو میزان عمل میں وزن کو بڑھا لیتا، یا نہ بھی کہتا، کم از کم خاموش ہی رہتا تو آخرت میں نجات کا باعث بن جاتا۔ عقبہ بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات سے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ جاتا ہے جس سے اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ شخص اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اس کہی گئی بات کے ذریعے اللہ اس کے بہت سے درجات بلند کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح بعض اوقات بندہ کوئی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا، جس کے ضرر کو نہیں سمجھتا، اور اس کہی گئی بات کی وجہ سے اللہ عز و جل کا غصہ اس پر نازل ہوتا ہے، اور اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، کوئی کھٹکا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کہی گئی بات کے سبب جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، زبان کو لاپرواہی سے چلاتے رہنا
دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی دونوں طرح خسارے کا باعث ہے۔ بعض اوقات بے پرواہی سے چلائی ہوئی زبان بہت سی مصیبتیں لا کھڑی کرتی ہے، بہت سی نعمتیں انسان سے روک دی جاتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو نعمتیں چھین لے جاتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی ہلاکت اور وہی اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو دل کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر دل اس کو فائدہ مند سمجھتا ہے تو وہ بات کہہ دیتا ہے، ورنہ وہ اس بات سے رک جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جاہل کا قلب اس کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے، کہ جو کچھ زبان پر آتا ہے اس کو وہ بکتا چلا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زبان کی محافظت کرنے والا بنا دے، لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔